السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات ذی وقار، چند دن پہلے ایک بیٹی نے، بہن نے مینوں ٹیلی فون کیتا ہے اور ٹیلی فون تے اس بیٹی بہن نے بات کہی ہے کہ مولانا تسی وظائف بیان کر دیو، اذکار بیان کر دیو، میری بڑی ہمشیرہ اپنے گھر جو بہت زیادہ پریشان ہے تے کوئی خصوصی ذکر وظیفہ میری ہمشیرہ واسطے تسی بیان کر دو۔ میں پوچھیا بیٹا تواڈی بڑی ہمشیرہ نو کی مسئلہ ہے؟ توجہ میرے وال کہنے لگی قاری صاحب کہ میری بڑی ہمشیرہ دیاں 3 بیٹیاں نے اور اس وقت میری ہمشیرہ امید دے نال اللہ پاک 4تھی دفعہ بھی رحمت فرمان والا ہے، بس چند ہفتے باقی نے تے الٹرا ساؤنڈ دے ذریعے پتہ لگ چکیا ہے کہ اللہ پاک 4تھی مرتبہ بھی بیٹی عطا فرما رہے ہیں۔ اور جدوں دا میری ہمشیرہ دے سسرال والیاں نو پتہ لگا نا کہ 4تھی بیٹی پیدا ہو رہی ہے، سس بھی نہیں بلاندی، سسر بھی نہیں بلاندا، خامند دیاں بہنوئی دیاں بھیناں بھی نہیں بلاندیاں، اور خامند جڑا ہے وہ میری ہمشیرہ نو گندیاں گالاں کڑدا ہے اور انہیں ایتھوں تک جملہ آکھ دیتا ہے بجلی نو ہاتھ لا کے مر جا تے 4تھی کڑی نہ جمی۔ اور کئی عورتاں کھلے منہ نالے بات آندیاں نے پتر اس عورت نو طلاق دے دے، انہیں منڈا کوئی نہیں جمنا، انہیں تیاں ہی جمنیاں نے۔ چند سال پہلے ایک بڑی نیک عورت دا انتقال ہویا ہے، اس نے وفات پائی ہے اور اس دی وجہ پتہ کی بنی؟ آدمی دا بیٹا فوت ہو گیا، شیرخوار بیٹا سی، دودھ پیندا بیٹا سی، والدہ نے نال دا کوئی اختلاف سی، جدوں بچہ فوت ہویا نا تے اپنی ماں نو مخاطب کر کے آندا ہے، ماں نو کہندا ہے کلینیے تیرے سینے چ ٹھنڈ پی گئی ہے، میرا پتر مر گیا ہے۔ جدوں انہیں اپنی ماں نو کلینی آکھیا، بدبخت آکھیا، ماں اتنا پریشان ہوئی، انہیں زور دے نال ہاتھ دل تے لگا، کوئی زخم آ گیا، 15 دنوں دے اندر اندر او دی والدہ دا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، خطابات ماشاءاللہ تسی سن چکے ہو اور مزید انشاءاللہ تسی سننے نے، جتوں تک میری آواز جا رہی ہے بڑی معذرت عرض کرانگا، تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ، میں انشاءاللہ تھوڑی سوچ نالوں بھی زیادہ مختصر گفتگو کرنی چاہنا۔ میں صرف تانوں اج اینی بات دسنی چاہنا میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ بولن تو پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو۔ کہ جڑے زبان چو جملے ادا کر دے ہو، انہاں جملیاں دی بڑی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ فائر اندر، ایٹم بم اندر او تباہی نہیں جڑی تباہی انہاں جملیاں اندر ہے۔
اللہ پاک نے جے زبان عطا فرمائیے اللہ پاک دی حمد کریا کرو، اللہ پاک دی ثنا کریا کرو، اخلاق والی سلجھی ستھری بڑی پاکیزہ بڑی ضروری گفتگو کریا کرو، ایسی پاکیزہ اور ایسی پیاری گفتگو کرو، ایسے پیارے بول بولو۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی اندر نے، صحابہ بھی مسجد نبی اندر نے، ایک صحابی نے پتہ کیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ پاک نے انہوں توفیق دیتی، انہیں اپنی زبان نہ اے جملہ پڑھیا۔ نبی علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایڈا سونا ذکر پڑھے آئی، ایڈا سونا وظیفہ پڑھے آئی، اپنی زبان چو اللہ دی بڑائی، اللہ دی تسبیح اور حمد ایڈے پیارے انداز نال تو ادا کیتی ہے۔ عجب تو لہا، توجہ فرمانا، تیری زبان چو اے جملہ تے وظیفہ سن کے میں اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ یار ایسی گفتگو کریا کرو، باپ دا ایمان تازہ ہو جائے، استاد دا ایمان تازہ ہو جائے، والدہ دا ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بھی مینوں بڑا چاہ چڑھے آئی، مینوں بڑی خوشی ہوئی ہوں، اے بول مینوں بڑا پسند آیا۔ میں بھولنا جاواں جڑا بندہ آندا نا شیخ صاحب میں لمے چوڑے وظیفے نہیں کر سکتا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ، انج نہیں بھی انج نہیں، سارے بولنا ہے والحمدللہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ لو میں ایک دفعہ پھر پڑھنا تو میں تھوڑے ساریاں کو سننا، اگلی گل میں پھر کرنا، پہلے ہن تسی سنیا جے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سارے ایک دفعہ پڑھ کے سناؤ ہاں۔ جڑا بندہ آندا ہے نا میرے کو اینے لمے چوڑے اذکار مولانا نہیں پڑھے جاندے، بس اس وظیفے نو پلے بن لو، اللہ پاک دی برکت نال تانوں عزت بھی عطا کرے گا، اللہ پاک تانوں اولاد بھی عطا کرے گا، اور دی برکت دے نال اللہ پاک تانوں رزق حلال بھی عطا کرے گا۔ چل دے پھر دے بہندے اٹھ دے، ہن ماشاءاللہ تسی تقریر سن کے واپس جانا ہے نا، تو یار بجائے اس دے کہ تسی کسے مولوی تے تبصرہ کرو، کسے قاری تے تبصرہ کرو، کوئی اپنی زبان چو فضول بات کرو، سائیکل چلاندے موٹر سائیکل چلاندے پڑھ دے رہو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ، سارے بھی سارے والحمدللہ، پھر بولو والحمدللہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا ایڈا سونا بول بولے آئی، میں نے تیرا جملہ بڑا پسند آیا، توجہ رکھنا، تے ایڈا سونا ذکر تے جملہ تو اپنی زبان چو بولے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زبان چو ہے جملہ سن کے آسمان دے ستے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن النسائی اندر میں کتے پڑھے ہے، توجہ میرے وال بھائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تو آکھیا نا اللہ اکبر، توجہ تو اڈی میرے وال نہیں، اللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جدو تو اے پڑھے ہے نا کان کھولے آجے، جدو تو اے جملہ پڑھے ہے نا وظیفہ پڑھے ہے نا، میرا اللہ بہت بڑا ہے، ہمیشہ تو بڑا ہے، سب نالوں بڑا ہے، تے میں اپنے اللہ دیاں بہت تعریفاں کرنا، میں جس حال چ بھی ہاں اللہ دے گلے نہیں کردا، پاویں تنخواہ تھوڑی ہے، پاویں پتر کوئی نہیں، پاویں صحت کوئی نہیں، والحمدللہ کثیرہ، میں اللہ پاک دیاں بہت تعریفاں کرنا، اور سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، میں صبح و شام اللہ پاک دیاں پاکیاں بیان کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جملہ سن کے میں نے بڑا چاہ چڑھے ہے، اللہ نے آسمان دے ستے دروازے ہی کھول دیتے نے، اور سنن النسائی اندر میں پڑھے ہے، فرمایا تیرا اے جملہ اٹھا کے اللہ پاک دی بارگاہ اندر پیش کرنے واسطے اللہ پاک نے رحمت دے 12 فرشتیانوں مسجد نبوی اندر نازل فرما دیتا ہے۔ یار جملیاں چ بڑی طاقت ہے، میرے حال کھوئے ہوئے جملیاں چ بڑی طاقت ہے، جملیاں چ بڑی قوت ہے، یار اللہ دا پیار حاصل کرو، یار جنت حاصل کرو۔ اور گل سنو اے بچیو، گانے نہیں، قوالیاں نہیں، لغویات نہیں، بیٹا اللہ دا ذکر کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ جڑا بندہ آندہ نا شیخ صاحب بڑے عرصے بعد ساڈے ہل آئے ہو، کوئی ایسا وظیفہ دسو اللہ مینوں خیر دے سارے خزانے عطا کر دے، اے
چار جملے بہت پڑھیا کرو. 30 پاریاں دا خلاصہ جے, 23 سالہ سیرت دا خلاصہ جے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. جڑا بندہ اے 4 کلمے پڑھدا ہے, اللہ پاک اس بندے نو خیر دے سارے خزانے عطا فرما دیتے ہیں. سوچ سمجھ کے بولو, پہلے تولو پھر بولو. ساڑھے کئی افراد نے وہ ساری زندگی نہیں تول دے, ساری زندگی نہیں سوچ دے. بھائی جان اینا جملیاں دا عقائد تے بڑا گہرا اثر ہے, اینا جملیاں دا اخلاق تے بڑا گہرا اثر ہے. اب میں ہن تواڈے سامنے 2 گلاں تھوڑی جی تفصیل نہ بیان کرنا. لوگ عقیدے دے بارے ایسیاں باتاں کردے نے, نہ اسلام بچدا ہے نہ ایمان بچدا ہے, کچھ نہیں بلے دے پلے رہندا. انہاں جملیاں دا بڑا گہرا اثر ہے. میں ہن تانوں ایک مثال دے کے سمجھانا, شاید تانوں گل سمجھ آ جائے. ایک بندہ سکھ ہے, ایک بندہ کافر ہے, ایک بندہ عیسائی ہے, ایک بندہ میوسی ہے. وہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہیں اپنی زبان چوں ایک کلمہ پڑھیا ہے. مل کے بولو کی پڑھیا ہے؟ ایک جملہ پڑھیا ہے, ایک کلمہ پڑھیا ہے. ایک جملہ پڑھن تو پہلے کافر سی, تے کلمہ پڑھن تو بعد کی ہو گیا ہے؟ ایک کلمے دے نال دیکھ لو کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. تو انہوں نہیں گل سمجھ آئی. میں تو انہوں ایک ہور لفظ دسنا, تو اسی ذرا غور فرمانا. ایک عورت کے جیدے وال نظر اٹھا کے ویکھنا حرام ہے. جڑا بندہ ایک نگاہ تو بعد دوسری نگاہ کسے غیر محرم عورت وال اٹھاندا ہے نا, اللہ او دی عبادت دی لذت ہی ختم کر دیندا ہے. اوہی عورت بندہ گواہاں چ بہ کے حق مہر دے کے ولی دی اجازت تو بعد صرف ایک لفظ بول دے قبول, اپنی زبان چو کی کہہ دے, لو ویکھ لو سارے رشتے ہی بدل گئے, انداز ہی بدل گئے. سسر بن گیا, سس بن گئی, رشتے داریاں بن گئیاں, سارے معاملات بن گئے. تو میرے پیارے بھائیو, ایک لفظ دے نال انقلاب پیدا ہو جاندا ہے. ہن اگر علیحدگی دا کوئی موقع ہے یا کوئی جدائی دا موقع ہے, فائرنگ کرن دی ضرورت نہیں, ادھر دیکھیو, ہتھیار اٹھان دی ضرورت نہیں, کلاڑی نکالن دی ضرورت نہیں, صرف اپنی زبان چو ایک لفظ بول دے طلاق, سارے رشتے تبدیل ہو جاندے نے, سارے رشتے ختم ہو جاندے نے. تو میرے پیارے بھائیو, یہ زبان دے بولان دی بڑی حیثیت ہے, زبان دے جملیاں دی بڑی قدر و قیمت ہے. اور میں ویکھ رہا لوگاں دے اندر ایسی جہالت ہے, وہ عقائد دے بارے, اللہ دے بارے, اس دے پیغمبر دے بارے اپنی زبان چو ایسے جملے بول دے نے, بندے دے پلے نہ اسلام رہندا ہے, نہ ایمان رہندا ہے, نہ توحید رہندی ہے. استغفر اللہ علیہ باللہ. میں نے ایماندار نال دسو ہاں, اے تسی جملہ سن دے ہو نا کہ اللہ تو علاوہ غیرانو لجپال کیا جاندہ ہے, داتا کیا جاندہ ہے, غوث اعظم کیا جاندہ ہے. اے تو اسی کدی جملہ سنے ہیں, لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی. ایسے زہریلے جملے بولے جاندے نے بھائی جان. بندے دے پلے توحید نہیں رہندی, بندے دے پلے ایمان نہیں رہندا, بندے دے پلے اسلام نہیں رہندا. جڑا بندہ اپنی زبان چو ایسے جملے بولدا ہے, ذرا مل کے سارے بولو ہاں داتا کون ہے, پھر بولو داتا کون ہے. اور پھر ایسی حماقت ہے, تسی کسے بھی مولانا صاحب نو کھڑیاں کر کے پوچھ لو کہ تسی لاہور والے بزرگاں نو داتا کہندے ہو, کیوں کہندے ہو, وجہ کی ہے؟ کوئی تو اڈے سامنے وجہ نہیں بیان کرے گا. ایک چھوٹا جا سوال کر کے پوچھو کہ حضرت علی حجویری انہاں نو داتا کنے بنایا ہے, رب نے بنایا ہے؟ کوئی جواب نہیں. نبی علیہ السلام نے بنایا ہے؟ کوئی جواب نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے بنایا ہے؟ کوئی جواب نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بنایا ہے؟ کوئی جواب نہیں. تو میں کہا کنے بنایا ہے؟ کہنے لگا جی اسی بنایا ہے. میں کہا میں پہلا چوکیدار ویکھیا جڑا ڈی پی او بھرتی کردا ہے. وہ تیری حیثیت کی ہے تو کسے نو داتا بنائے, تیری حیثیت کی ہے تو کسے نو غوث اعظم بنائے, تیری حیثیت کی ہے تو کسے نو لجپال آکھیں, غریب نواز آکھیں, گنج بخش آکھیں. تو میرے پیارے بھائیو, عقائد دے حوالے دے نال, ایمان دے حوالے دے نال, توحید دے حوالے دے نال ساڑھے کھبے سجے ایسے جملے نے, ایسے کلمے نے, ایسے بول نے کہ جنہ دے بولن دے نال بندے دے پلے کوئی توحید نہیں رہندی, کوئی ایمان نہیں رہندا, کوئی اسلام نہیں رہندا, سارا معاملہ خطرے دے اندر چلا جاندہ ہے. میں تو اڑے سامنے
قرآن پاک دیا نا چند مثالہ بیان کرنا انہاں دی روشنی اندر ذرا تسی غور فرمانا کہ نبی علیہ السلام نو کیا جاندہ ہے مختار کل. پیغمبر علیہ السلام دے بارے ایسے القابات اور ایسے جملے استعمال کیتے جاندے نے جڑے صرف اللہ پاک دی شایان شان نے, صرف اللہ پاک دا خاص ہے. ہن میں تواڈے سامنے ایک چھوٹا جہا واقعہ بیان کرنا. سورہ کاف ماشاءاللہ تسی ہر جمعے پڑھتے ہو. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا جی دسو اللہ دے پیغمبر جی اصحاب کاف کون نے, خضر کون ہے, یاجوج ماجوج یا ذوالقرنین دے بارے نبی علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ کل دساں گا. کدن دساں گا؟ پھر بولو. کل آ گئی لیکن وہی نہ آئی. انہوں نے سوال کیتا جی دسو اصحاب کاف کون نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی نہیں آئی. تے اللہ پاک نے فرمایا تسی فرمایا سی کل دساں گا, ہن آ گئی ہے کل تے دسو نا, کل آ گئی ہے دسو نا, ویکھ لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل دساں گا. یقین کامل سی, یقین راسخ سی, وہی آئے گی پر وہی نہیں آئی. الہ العالمین نے کی فرمایا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسے بھی کام دے کرن دا ارادہ کرو تے انشاءاللہ آکھیا کرو, بِإِذْنِ اللہ آکھیا کرو, اللہ دے حکم دے نال آکھیا کرو. پیغمبر علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں اپنی زبان جو ادا کیتا, صرف انہی ہی جملہ کیا ہے کہ کل میں تو انہوں دساں گا. ویکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دن سیدنا جبریل تشریف نہیں لے آئے. آئیے میں ایک اور مقام پڑھ کے سنانا چاہنا. پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین انہاں دے گھر نبی علیہ السلام نے شہد نوش فرمایا. میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا, اشارہ کرنا چاہنا. سیدہ حفصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے گھر اللہ دے پیغمبر گئے تے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات ارشاد فرماندیاں نے اللہ دے نبی تواڈے منہ چوں مغافیر بوٹی دی بو آ رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تے شہد پیتا ہے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی قسم اج تو بعد میں کدی نہیں پیاں گا. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے دے نال گل نہ کرے آجے. قسم اٹھا کے نبی پاک نے فرمایا کہ اج تو بعد میں کدی نہیں پیاں گا. اور میرے پیغمبر نو مختار کل کہنے والو, میرے پیغمبر نو مشکل کشا کہنے والو, میرے پیغمبر نو حاجت روا کہنے والو, میرے پیغمبر نو بگڑی سوارنے والے کہنے والو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی قسم اٹھا کے کہ اج تو بعد میں شہد نہیں پیاں گا. تے نال نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے نو یہ گل دسنی تے اللہ پاک نے کی فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. نبی علیہ السلام دا سر مبارک زخمی ہے, نبی علیہ السلام دے دندان مبارک شہید نے. آپ نے فرمایا روایت سنن ابن ماجہ دے اندر اور دیگر روایات دے اندر آپ نے فرمایا او قوم کیویں جنت اندر جا سکدی ہے, او قوم کیویں کامیاب ہو سکدی ہے جنہاں نے اللہ دے نبی نو زخمی کر دیتا ہے. وہ لوگ جنت اندر کیویں جان گے, انہاں دی بخشش کیویں ہوئے گی. اے جملہ نبی علیہ السلام دی زبان پاک چوں نکلیا ہے تے اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. سونے ہو کسے نو جنتی قرار دینا جہنمی قرار دینا اے تہاڈی ذمہ داری نہیں ہے. میں اللہ پاک دے اذن تے حکم دے نال میں اپنے اذن تے حکم نال جنت عطا کرنا. حضرات عزیز وقار میں جڑی بات دسنی چاہنا لوگو اللہ دا واسطہ عقیدے دے اندر بات کر دیو, توحید دے اندر بات کر دیو. پہلے سوچو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو. انہاں جملیاں دا بڑا گہرا اثر جے. اچھا میں کئیاں بندیاں نو ویکھیا اج بھی یہ بندے آندے نے کسے بندے نو گناہ کر دیاں پڑھ لے
لین گناہ کردیاں ویکھ لین میں ویکھیا سب نالوں پہلے پتہ کی آندے نے تینوں تے رب نے جنت دینی نہیں تو تے ہے ہی جہنمی ہے نہ میرے بھائی کدی بھی اپنی زبان چو ایسا بولنا بولو بڑا معروف واقعہ میں صرف تانوں اشارہ کر کے دس دینا ایک بھائی نیک ہے ایک بھائی بد ہے بد بھائی نے نیک بھائی نہ زیادتی کیتی ہے فاسق آدمی ہے فاجر آدمی ہے نیک بھائی نو غصہ چڑھیا تے انہیں غصے اندر آ کے کہہ دیتا تینوں رب نے معاف ہی نہیں کرنا نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے گناہگار نو معاف کر دیتا تے جس نیکوکار تہجد گزار نمازی نے آکھیا سی نا تینوں رب نے معاف نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں جہنم رسید کر دیتا اور فرمایا کہ تو میری جنت دا مالک ہے تو میری جہنم دا مالک ہے کیا جنت دینا جنت روکنا کیا ہے تیرے اختیار اندر ہے آئیے میرے پیارے بھائیو جو میں پیغام دینا چاہنا توحید دے معاملے اندر عقیدے دے معاملے اندر ایمان دے معاملے اندر اپنی زبان تو کوئی جملہ بولن تو پہلے 1000 دفعہ سوچیا کر مشکل کشار رب ہے غریب نواز رب ہے لجپال رب ہے ڈوبیاں تارنے والا رب ہے کھریاں کھوٹ قسمتاں نو ہریاں کرنے والا رب ہے رزق دا مالک رب ہے مشکل کشار رب ہے اے ایسے جملے نے جڑے انسان دے ایمان نو برباد کر دیندے نے عقائد نو برباد کر دیندے نے لو میں ایک جملہ بولنا ذرا محبت نہ آمین کہنا اللہ پاک سانو توحید تے اسلام دے بارے کوئی بھی جملہ بولن تو پہلے 1000 بار یا اللہ سوچن دی توفیق عطا فرما اللہ قائد دے بارے سانو توحید والے بولن دی توفیق عطا فرما توحید والا جڑا سب نالوں قیمتی بول ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک میرے تک حضرت آدم نے بڑے وظیفے پڑھے حضرت عیسیٰ نے بڑے وظیفے پڑھے حضرت نوح علیہ السلام بڑیاں دعاواں کر دے رہے حضرت ابراہیم بڑے وظیفے پڑھ دے رہے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں نبیاں نے جنہیں اذکار پڑھے نے انہیں ساریاں ذکران دے اندروں دعاواں دے اندروں وظیفیاں دے اندروں سب نالوں بہترین وظیفہ کیڑا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر او من مرزیدہ مالک جے او کیوں پٹڑیوں لے گئے اچھا کئی آندے نہیں تسی کون ہوں دیو سانو روکن والے ادھر ویکھو اسی جو مرضی کہیے تانوں تکلیف کیے او اللہ دے بندیو نبی علیہ السلام نے روکیا ہے ٹوکیا ہے بڑا مشہور واقعہ سن دے رہی دیو نا ایک بندے نے آکھیا انجی ہوئے گا ما شاء اللہ و شیطا اس طرح ہی ہوئے گا جے میں اللہ چاہے گا تے جے میں تسی چاہو گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نہ کہہ کہ اس طرح ہوئے گا جے میں چاہوں گا تے جے میں اللہ چاہے گا بلکہ کہے اس طرح ہی ہوئے گا جے میں کلا اللہ چاہے گا پائی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا جملیاں نو برداشت نہیں کیتا اور الحمدللہ اللہ دی زمین تے اللہ پاک نے اہل حدیث نو شرف بخشی ہے مقام بخشی ہے کہ شرکیہ بولنا تو منع کر دے بدعتی بولنا تو منع کر دے جنہ نل توحید تے زیادہ جائے ایمان تے زیادہ جائے عقیدے تے زیادہ جائے اہل حدیث ہونا تو منع کر دے روک دے ٹوک دے ذرا محبت دے نال مل کے بولو ہاں داتا کون ہے پھر بولو داتا کون ہے جے دی چاوے چولی پردہ جے جدوں چاوے خالی کردہ جے اے بے پرواہی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کیا خوب بناندہ شکلان جے کوئی مار نہیں سکدا نکلان جے او دماغت پاندہ اکلان جے ہے رائی رائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کئی چھوٹیاں گلاں کر دینے جی بابے بھی چوڑیاں پر دینے آندے ساڑھے ڈبے بیڑے تر دینے کہ میں قدر بھلائی اللہ دے وما قدر اللہ حق قدر ہی والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی اما یشرکون
داتا بھی اللہ ہے, مشکل کشا بھی اللہ ہے. کسے نو پوچھ لو کی آلے کاروبار کیسا جا رہے ہیں, معاملات کیسے جا رہے ہیں, اگو پتہ کی آندہ ہے؟ آندہ ہے پیران دی نظر کرم ہے. کی آندہ ہے؟ اے نہ کیا اگر پیران دی نظر کرم ہے پتہ کی کہنا ہے؟ گڈی ویکھیں, کوٹھی ویکھیں, صحت ویکھیں, اولاد ویکھیں, گھر بار ویکھیں, ایک ہی جملہ بولیا کر, رحمت ذل جلال میاں. پھر بولو, اے رحمت ذل جلال میاں, دیتی عقل تے سوچ خیال میاں, نہیں میرا کوئی کمال میاں, نہیں تیرا کوئی کمال میاں. اے رحمت پائی اللہ دے, کر صفت سنائی اللہ دے, کر شکر ادائی اللہ دے. حضرات میں اپنے بیان دا پہلا حصہ مکمل کر چکے ہیں. اپنی زبان چو جدوں بھی کوئی بولنا ہے عقیدے دے بارے, توحید دے بارے, امام دے بارے, اسلام دے بارے, اللہ دے بارے, رسول دے بارے, اولیاء دے بارے. پائی جان ساڈا کسے نال کوئی اختلاف نہیں, اللہ دی قسمیں. اگر کسے دوسرے مکتبہ فکر دے عالم دے کول یوٹیوب تے میری سی ڈی پہنچے, میرا پیغام پہنچے, میں دست بستہ بڑے ادب دے نال بسب ادب عرض کرانگا. اللہ دے بندے اپنے معاملات تے غور کر, اپنے عقائد تے غور کر, اپنے جملیاں تے غور کر. تو توحید دے معاملات اندر ایسے جملے بولنے, امت دے سامنے ایسے جملے رکھنے جن جملیاں دی موجودگی اندر نہ توحید بچ دیئے, نہ ایمان بچ دے, نہ اسلام بچ دے. میں اللہ پاک یہ سرزمین تے بات کیا نہیں چاہنا, اہل حدیثوں تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال سانو اپنی توحید دا چوکی دار بنا دیتا ہے, نبی پاک دی حدیث دا پہرے دار بنا دیتا ہے. اور آئیے جڑی میں دوسری اور آخری بات تواڈے سامنے کرنی چاہنا. فرمایا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. کئی جملے تو اخلاقیات دے بارے ایسے بولنا ہے, کئی ایسے کسیڑے جملے بولنا ہے, سخت جملے بولنا ہے, رف جملے بولنا ہے, کٹھیا جملے بولنا ہے, جدی وجہ تو اخلاق تباہ ہو جاندہ ہے. اللہ باندے باسیوں, مرشد آدم کانفرنس اندر آنے والوں, تو انو نمازہ مبارک ہون, روزے مبارک ہون, داڑیاں مبارک ہون, ٹوپیاں مبارک ہون, مسجدہ مبارک ہون. میں رب دا واسطہ دے کے کہنا توحید دے معاملے بولن تو پہلے تو لیا کر, بولن تو پہلے سوچیا کر, توحید دا جنازہ نہ کٹیا کر. اللہ دی قسمیں ایسے ایسے جملے بولنے تو حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک دے پاک پیغمبر نے 23 سالہ دور اندر جنی توحید بیان فرمائی ہے, ایک جملہ بول کے بلڈوز کر دینا ہے, توحید دے محل نو مسمار کر دینا ہے. عقیدے دے بارے بولن لگا سوچیا کر, تے اخلاقیات دے بارے بولن لگا سوچیا کر. اے تسی کدی غور کیتا ہے, توجہ رکھنا, بڑے بڑے دیندار لوگ, بڑے بڑے اچھے لوگ گل گل تے کہن گے تو تے ہے ہی شیطان ہے, تو تے ہے ہی منافق ہے, تو تے ہے ہی بڑا ذلیل آدمی ہے, تو تے ہے ہی بڑا کمینہ ہے. استغفر اللہ علیہ باللہ. میرے پیارے بھائیو, اینا چیزاں نال اخلاق برباد. کئی منو لوگ آندے نے شیخ صاحب ذکر کرنے ہیں رونا نہیں آندا, نماز پڑھنے ہیں رونا نہیں آندا. اور جس بندے دی زبان آوارہ ہو جائے نا, اس بندے دا دل سخت ہو جاندہ ہے, او دیاں اکھاں خشک ہو جاندیاں نے. میرے بھائی اگر چاہنا ہے نا اللہ تیرے سجدیاں دی اندر رقت پیدا کرے, اللہ تیریاں نکاحاں نو تر کرے, تنہائی اندر ذکر کریا کر, موسیقی نہیں, گانا نہیں, قوالی نہیں. اے جڑے تیرے سامنے میں 3 وظیفے بیان کیتے نے, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا, سبحان اللہ والحمدللہ فلا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا, تنہائی اندر ہے 3 وظیفے پڑھنا تیرا کام میں, خیر و برکت دے سارے خزانے تینوں عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے. زبان دے آوارہ بول جڑے نے اخلاق برباد کر دیں دے جے, عمال برباد کر دیں دے جے. اب میں نا چند دن پہلے توجہ رکھے ہو, ایک ساتھی نے منو ٹیلی فون کیتا, کہنے لگا شیخ صاحب مینوں نا ایک ملازم چاہیدہ سی تے اللہ پاک نے نا میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے, بڑے عرصے تو بعد نا مینوں ایک بڑا اچھا بندہ مل گیا. میں کہا چلو مبارک ہوئے, توجہ رکھے ہو. 8 دن تو بعد دا پھر ٹیلی فون آ گیا. میں کہا سناؤ جڑا بندہ رکھیا سی دا کی حال ہے؟ منو پیندا لیندا کہندا شیخ صاحب او دے ورگا تے شیطان ہی کوئی نہیں.
بھائی جان زبان دے بولاں دا بڑا گہرا اثر جی عقائد تے اخلاق تے اعمال برباد چند حدیثاں تے ذرا توجہ فرمانا نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انہاں جملیاں دے اندر جڑے کسیلے جملے بولنا ہے غلط جملے بولنا ہے لوکاں دی کردار کشی کرنا ہے کسے نوں حق کافر کہنا ہے منافق کہنا ہے شیطان کہنا ہے یا کسے نوں او دے جسم دا تانا مارنا ہے قد دا تانا مارنا ہے رنگ دا تانا مارنا ہے انہاں جملیاں اندر بڑی بدبو جے انہاں جملیاں اندر بڑی کرواہٹ جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک زوجہ محترمہ نے نبی علیہ السلام دی دوسری زوجہ محترمہ نو آکھیا ایک قد دی چھوٹی ہے حالا ہے بھی قد چھوٹا ہے آکھیا قد دی چھوٹی ہے قد دا تانا ماریا تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا اللہ دی بندی اپنی زبان چو ایسا جملہ بولے آئی اگر مٹھے سمندر اندر سٹ دیتا جائے تے تیرے اس جملے دی وجہ تو مٹھا سمندر بھی کڑوا ہو جائے یار کتے رشتہ ویکھن جاندے ہو ادھر ویکھو یار کسے دی تھی بہن رشتہ ویکھن جاندے ہو تسی عورتاں دی زبان نہیں ویندے لوگاں دی زبان نہیں ویندے قد نولیا جاندا ہے رنگ نولیا جاندا ہے اللہ معاف فرمائے کیسیاں باتاں ساڈے گھراں دے اندر آ گئیاں جیڑی شے تو اپنی بیٹی لی پسند نہیں کردا اپنی ہمشیرہ لی پسند نہیں کردا یار رشتہ پسند نہیں آیا موٹا جا جملہ بول بس جی اسی گئے سانو معاملہ سمجھ نہیں آیا تینوں کنے حق دیتا ہے تو کسے دی بیٹی دے رنگ نو ڈسکس کرے کسے دی بیٹی دے قد نو ڈسکس کرے اخلاق دی بربادی عمال دی بربادی نبی علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ تشریف فرمانے تے نبی علیہ السلام دے سامنے نا بڑی سخت قسم دی نا بدبو آئی صحیح حدیث پڑھ کے پیا سنانا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پتہ جی کا دی بدبو ہے نہیں اللہ دے نبی ساڈے علم اندر نہیں آپ نے فرمایا انہاں لوگاں دیاں باتاں دی بدبو ہے جڑے لوگ ایمان والے بندیاں دیاں غیبتاں کردے نے قاری دی غیبت نہ کریا کر عالم دی غیبت نہ کریا کر رشتہ دار دی غیبت نہ کریا کر چھوٹے بڑے دی غیبت نہ کریا کر انہاں جملے اندر بڑی کرواہٹ دی اللہ پاک دے نال اعمال نوں بھی برباد کردا جے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ہمیشہ اپنی زبان چو اچھی بات کرو بہتر بات کرو بہترین بات کرو فرمایا انہاں جملیاں دی اندر بدبو جے انہاں جملیاں دی اندر کرواہٹ جے ذرا دوسری بات غور فرمانا نبی کل کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایک بندہ اپنی زبان چو ایک جملہ ایسا بول دا ہے ایک جملہ تکبر دا ایسا بول دا ہے برادری دا تانا دیندہ ہے یا کوئی کفریہ بول اپنی زبان چو بول دا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک ایک گل لکھ دیندے نے جا بدبختہ تیرے ایک جملے دی وجہ تو میں اللہ قیامت تک تیرے تے ناراض ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی لکھ دیندے نے صرف ایک جملے دی وجہ تو اور اگلی حدیث پاک تے غور فرمانا نبی کل کائنات علیہ السلام فرماندے نے ان جملیاں نو تو لیا جائے گا ان بولاں نو تو لیا جائے گا کیوں اپنی زبان چو ایسے بول بولنا جڑے عمال نو برباد کر دینے نیکیاں نو برباد کر دینے فرمایا ایک بندہ ایڈی محبت دے نال الحمدللہ کہندا ہے سبحان اللہ کہندا ہے اجر و ثواب دا ترازو جڑا مالا مال ہو جاندا ہے اجر و ثواب دے نال بھر جاندا ہے اجر و ثواب دے نال مالا مال ہو جاندہ ہے اور لوگوں انہاں نو ترازو اندر رکھیا جائے گا انہاں نو تولیا جائے گا انہاں دا وزن کیتا جائے گا اور نبی کل کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کل قیامت والے دن سب نالوں زیادہ نفرت مینوں اس بندے تو میں سب نالوں زیادہ دور میرے تو بندہ ہوئے گا المتشدقون الثرثارون المتفیہقون نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن دنیا دے نبی پاک دی زیارت نہیں کر سکے نبی پاک دا زمانہ نہیں پا سکے نبی پاک نہ سفر نہیں کر سکے فرمایا قیامت والے دن سب نالوں زیادہ مینوں نفرت اس بندے تو ہوئے گی جڑا بندہ گل گل تے جگتا مار دے جڑا بندہ گل گل تے زومانہ گفتگو کر دے جڑا بندہ گندی گفتگو کر دے اپنی زبان چو عوارہ گفتگو کر دے المتشدقون دا سادہ ترجمہ ہے شدق عربی زبان اندر آندے نے وراچھانو نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ وراچھاں کھول کھول کے گندے مذاق کر دے برادری دے تانے دیندہ
ہے کفریہ اور تکبر والے بول بولدا ہے کل قیامت والے دن میں اس بندے تو سب تو زیادہ نفرت کراں گا اور وہ بندہ کل قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے تو دور ہوئے گا میرے پیارے بھائیوں تو انہوں نمازہ مبارک روزے مبارک لیکن ایک میں گل تو اڑنا ضرور کرنی ہے اس ٹائم جو حالات و واقعات نے نا غصہ نہ کرے ہو جو جماعتی حالات نے سیاسی حالات نے گھریلو حالات نے کاروباری حالات نے واللہ زبانہ آوارہ ہو گئی ہیں گل سنو میرے بھائی سنتا پڑھ سکنا ہے پڑھ نہیں پڑھ سکتا گزارا ہو جائے گا جے نفل پڑھ سکنا ہے پڑھ نہیں پڑھ سکتا تیرا گزارا ہو جائے گا لیکن اگر جے تو چاہنا نا تینوں پیغمبر دی رفاقت مل جائے کامیابی مل جائے اور تیرا پروگرام بنے کہ میں زندگی دی اندر کسے شاید پیرا لگانا ہے سب نالوں زیادہ پیرا اپنی زبان تے مضبوط کر لے زندگی پر دے عمال برباد ہو جاندے نہیں نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا حضرت معاذ آندے نے نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھو جہاد کرو ذکر کرو اللہ دے رستے جو خرچ کرو صبر کرو بڑیاں باتاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیاں تے آخر تے نبی علیہ السلام نے نا انج اپنی زبان مبارک نو پکڑے ہے توجہ رکھنا زبان مبارک نو پکڑے ہے اور آپ نے فرمایا معاذ ایس زبان نو لگام اندر رکھیں کسے دے بارے رائے قائم کردہ کسے دے بارے گل کردہ کسے دے بارے تبصرہ کردہ کسے دے بارے زبان چو جملہ نکال دا ایس زبان نو لگام اندر رکھیں حضرت معاذ آندے نے اللہ دے نبی ایدہ کی مطلب ہے اسی زبان دے جملیاں دی وجہ تو بھی پھڑے جاواں گے آپ نے فرمایا بڑے بڑے نیکو کارانو صرف زبان دے آوارہ جملیاں دی وجہ تو الٹے منہ جہنم رسید کیتا جائے گا اچھا میں تو ایک بڑی خطرناک گل دسنا لوگاں دے اندر نا منافقت بڑی آ گئی ہے توجہ رکھنا بندہ سامنے ہوئے نا حضرت صاحب شیخ صاحب سیٹھ صاحب کیا بات ہے جی تے دو قدم تے جا کے وہ ہو جائے چوڑ بندہ ہی کوئی نہیں میرے تو بڑا کمینہ آدمی ہے اے جڑے بندے ظاہر کچھ نے باطن کچھ نے کہندے کچھ نے کردے کچھ نے او دل چ کچھ رکھ دے نے اللہ دی قسم او غریب نہیں جدی 10,000 تنخواہ ہے او غریب نہیں جدی 15,000 تنخواہ ہے او کنگال نہیں جڑا کرائے دے مقام تے رہندا ہے الہبادیو یاد رکھنا کائنات دا بدبخت انسان ہوئے جڑا زبان تو کہندا کوجے تے دو قدم تے جا کے کردہ کوجے زبان تے کوجے تے دل اندر کوجے کہ ہدا مذاق اڑانا ہے کسی دی کردار کشی کرنا ہے نہ مولوی دی معافی نہ سیاستدان دی معافی نہ رشتہ دا اچھے سارا تندہ پتہ کڑے لوگ کر دے جے جنہ دی اپنی حالت ہے کہ نماز دا ترجمہ بھی نہیں ہوندہ ایک بندہ نا فلانا مولوی تو انہوں پتہ ہے کہ اس ٹائم سب نالوں زیادہ مظلوم محکمہ میں ویکھیا مولویاں دا دے خطابات ہے جدہ دل کردہ ہے جس برزی مولوی دے تومت لاندہ ہے بکواس کردہ ہے زبان درازی کردہ ہے انہیں کسے مولوی نو معافی نہ دیتی میں نے کہا میرے کو لے کے ادھر آؤ گل سنو بیٹا وہ آ گیا میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا کی ترجمہ ہے میں باوضو بیٹھا مسافر اللہ نو گواہ بنا کے کہنا ترزہ سن کے انہوں چٹے آ گئے نے میں نے کہنے لگا شیخ صاحب میں نے بسم اللہ دا بھی نہیں ترجمہ ہوگا میں کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اگے کی و تعالی ولا الہ میں کہا ایدہ کی معنی ہے اگو میں نے میں جامعہ سلفیہ پڑھنا ایسا نالی گال نہیں جنہوں نماز دی معرفت ہوئے جیدی تنہائی دی نماز ٹھیک ہوئے وہ چگل خور بھی ہوندہ ہے وہ منافق بھی ہوندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دیاں دنیا دے دو زبانہ سن من کان لہو لسانان فی الدنیا جس بندے دیاں دنیا دے دو زبانہ سن کل قیامت آلے دن اللہ پاک اس بدبخت نو اگ دیاں دو زبانہ دے گا میرے پیارے پائیو جملیاں دی بڑی قدر و قیمت جے جملیاں دی اندر ایکم بمبو تباہی نہیں جے کردہ جڑے زبان دے جملے عقائد نو برباد کر دے جے اخلاق نو برباد کر دے جے اور نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث نبی علیہ السلام فرماندے نے آخری حدیث سن لو توجہ نہ ذرا سننا نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ نماز پڑھ دے حج کر دے عمرہ کر دے نیکیاں کر دے بالکل جنت دے کنارے تے ٹر گیا ایک جملہ اپنی زبان چو ایسا بول دے بیک گھیر لگ دے نبی پاک فرماندے نے 70 سال تک جہنم دیاں وادیاں چی گردہ رہن دے تو جو میرے بار رکھو کنے سال اچھا یار ایدہ کی مطلب ہے میں تینوں کی سمجھنا
تو کمی ہے تیری حیثیت کی ہن کسے نو کہنا کمی مولویاں نو کہنا مسیتڑ مدرسیاں دی حقارت علماء دی حقارت جو تیری زبان چاہتا ہے کہنا ہے تینوں نہیں پتا کہ مدرسے دی حقارت ہوئے انسان دے دل اندر ایمان ہی نہیں رہندا تو انہا حافظ قرآن بچیاں نو سونے دے چمچیاں جو کھلا پلا تو انہا دی عزت دا حق ادا نہیں کر سکتا تینوں کسے مولوی نے نہیں دسیا جڑے بڑے مدارس اندر درس نظامی پڑھ دینے جڑے بچے حفظ کر دینے وہ اللہ دیا بندیاں رب دی فوج ہے اللہ دے قرآن دے محافظ نے نبی پاک دی حدیث دے محافظ نے میں تو انہوں اپنی زندگی دا تجربہ بھی دسنا مطالعہ دا خلاصہ بھی دسنا عثمان فیصل صاحب محی الدین کنگن پوری صاحب اس ادارے دے دست و بازو بنو اس ادارے تے خرچ کرو میں تو انہوں پوری شریعت دا خلاصہ دسنا جڑا بندہ آندہ نا شیخ صاحب آج کوئی راز دی گل دسو میرے تے زوال نہ آوے میرے تے محتاجی نہ آوے میرے تے اللہ دی پکڑ نہ آوے کان کھولی مدرسے چ پڑھن والے بچیاں نو اپنے پتراں نالوں بہتا پیار کریا کر اللہ تیرے لئی رحمتاں دے سارے دروازے کھول دے تو مسجد نو مذاق کرنا ہے مدرسے نو مذاق کرنا ہے مولوی نو مذاق کرنا ہے میں کئیاں بندیاں نو سنیا پتہ کیا نے اے دی حیثیت کی ہے 2 ٹکے دا مولوی ہے 2 ٹکے دا مولوی تو دین دے جرنیل نو کہنا ہے اللہ دے دین دے محافظ نو تو کہنا ہے 2 ٹکے دا مولوی نبی علیہ السلام فرمان دینے نیکیاں بڑیاں نے ایک جملہ بول دا ہے پچھے گیر لگ دا ہے سب اینا خریفہ حوالے دا میں ذمہ دار جے ترمذی جا کے پڑھے ہو 70 سال تک بخاری چ بھی روایت ہے 70 سال تک نبی پاک نے فرمایا جہنم دیاں وادیاں چ گردا رہندا ہے فرمایا ایک بندہ گناہ کردہ ہے انہیں گناہ کردہ ہے قریب ہے کہ جہنم در ٹوڑ جائے انہاں سونا توحید دا بول دا ہے آجی دا بول دا ہے استغفار دا بول دا ہے اندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ سارا کچھ کر کے بھی اندہ اللہ میرے پلے کچھ نہیں میری حیثیت کچھ نہیں مالکہ میں کچھ نہیں میں ترنا تے تیری رحمت نہ ترنا ہے میرے پلے کچھ نہیں فرمایا آجی دا ایڈا سونا بول دا ہے توحید دا ایڈا سونا بول دا ہے ٹھڈو ہو کے رب کو جی معافی مانگ دا ہے جہنم دے قریب پہنچ چکیا ہوں دا ہے ایک جملے دی وجہ تو اللہ پاک انہوں جنت دا مہمان بنا دے دینے وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا کہتے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما لو جی میں یقین منو اے موضوع تو آڈے سامنے آج بیان نہ کردہ میں اپنے آپنو مجرم سمجھنا گسا نہ کریو تاڑی میں نہیں گال کردہ بار جا کے چیک کرو جنوران دی زبان انہی آوارہ نہیں جنہی آج دے انسانہ دی زبان آوارہ ہے تینوں کسے نہیں دسیا کہ جے رفل دین سنت ہے اچھی آمین کہنا سنت ہے تے خموش رہنا بھی سنت ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرمان دینے جیڑا بندہ 24 گھنٹیاں جے گلاں بہتیاں کردا ہے ذکر تھوڑا کردا ہے اللہ او دے تے سب تو پہلا عذاب سٹ دا ہے اللہ اس بندے دے دل نو سخت کر دیندا ہے سون لگا میری گل نو چٹھی سجدے چ رویا کنے ہفتے ہو گئے نہیں کنے مہینے ہو گئے نہیں قیام چ رویا کنا عرصہ ہو گیا کدی ایک رکعت کوئی 10 وری آیت الکرسی بھی پڑھی ہو کوئی 100 وری کل ہو واللہ پڑھی پتر اپنی تنہائی دا سجدہ تے چیک کر جنہ دے دل سخت ہو جان نا بھائی جان جنہ نو جگتان دی عادت پہ جائے زبان دراسی دی عادت پہ جائے سب تو پہلا عذاب اللہ دل سخت کر دے اچھا اسینا گل گل تے کہہ کے لگانا اینو کسے کھاتے دا گناہ ہی نہیں سمجھ دے اور ایک خطرناک جرم میں گل گل تے کہہ کے لگا کے سنا نبی پاک نے فرمایا وَلَا تُكْسِرُوا وَالزِّحْكَا اور میرے صحابہ جس نبی پاک نے چوری تو ڈکیا ہے ڈکیتی تو ڈکیا ہے جھوٹ تو ڈکیا ہے حرام تو ڈکیا ہے اس نبی پاک نے منع کیتا ہے فرمایا زیادہ ہنسیا نہ کرو کہہ کے لگا کے نہ سو
اگے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ. کان کھولی آخری ٹکڑا میرے بیان دا. فرمایا جڑا بندہ گل گل تے کہہ کے لگا کے ہسدا ہے اللہ پاک دے دل نو مردہ کر دیندا ہے. دل مردہ ہو گیا نہیں یار. باپ دا بھی نافرمان ہے, ماں دا بھی نافرمان ہے, مولوی دی معافی نہیں, استاد دی معافی نہیں, بھیڑاں بھراواں دی معافی نہیں. اب ویکھ لو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے بھیڑ نے رشتہ نہیں دتا تے پتہ کی آندا ہے میرا تیرا مرنجین مکیا. میں ایک بچے نو آکھیا پتر تو چاچے نو نہیں بلاندا. آندا قاری صاحب ساڈا ابا چاچے نال مرنجین مکا کے گیا ہے. کیوں تو مرنجین مکا کے گیا ہے؟ باہر صورت میں بڑے ہی اختصار نال جڑا تانوں پیغام دیتا ہے بھائیو, بولن تو پہلے تولو سوچو, کسے دے بارے رائے قائم کرن تو پہلے 1000 دفعہ سوچ لو. کسے دی کردار کشی کرنا, کسے دے تہمت لگانا, کسے دا مذاق اڑانا اور کسے نو دے قد دا تانا دینا, نک دا تانا دینا, غربت دا تانا دینا. نبی علیہ السلام فرماندے نے گٹر سے جڑا کیڑا چلدا ہے نا, جڑا بندہ کسے بندے نو برادری دا تانا دیندا ہے, گند چ جڑا کیڑا چلدا ہے اس کیڑے نالوں بھی بہت بدتر انسان ہے. تینوں اچھی برادری چ اللہ نے اس لیے پیدا کیتا سی جنوں مرضی گال کڈ, جنوں مرضی ذلیل کر. تکبر تیرے دماغ اندر کہ تینوں اللہ نے اچھی برادری چ اس لیے پیدا کیتا ہے تو غریب لوگاں دے چہریاں دیاں مسکراہٹاں چھین. بس یار تانوں مسلک مبارک, ٹوپی مبارک, داڑھی مبارک, سارا کچھ مبارک. میرا ترلا سمجھیا جے زبان دے بولاں دا تواڈے دل تے بڑا اثر جے, تواڈی نگاہ تے بڑا اثر جے. معاشرہ برباد ہو گیا جے, رل گیا جے. راتاں نو جگتاں سندا ہے موبائل تے, بدبختہ 38 لاکھ لائے نہیں تیرا رب نہیں تینوں ویندا. فیس بک دی اپنی حالت ویکھ, اصل تو وہی ہے جو تنہائی چ کردا پھرنا ہے. لبادہ اوڑھ کے لوگاں دے سامنے تو ممی ڈیڈی بن کے جویں مرضی آ جا, جنہ مرضی مہنگا پرفیوم لا لا, جے تنہائی اندر گند وینا ہے تو خلیص ترین انسان ہے تے اللہ پاک دیاں نظراں اندر تو مچھر دے پر نالوں بھی ہولا ہے. لوگاں دے سامنے وقار دا خول چاڑ کے آ جانا تے بند کمریاں چ بدماشی کرنا, گڈی چ بیٹھ کے بدماشی کرنا, تنہائی چ بدماشی کرنا, غیر محرم عورتاں نو دیکھنا, جگتاں دے پروگرام دیکھنا, ڈرامے فلماں دیکھنا, اے عجب بربادی دی وجہ. اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا تے جے میرے تے ناراض نہیں نہ ہوئے, محبت نہ سارے آمین آکھیو. ماشاءاللہ بیت اللہ چ نا کلین بھی انہاں رکھ دیتے نے تے دوبارہ انہاں نے قرآن شریف بھی رکھ دیتے نے. میں دعا کرنا اللہ انہاں کلینہ تے بہ کے قرآن کھول کے سانو کعبۃ اللہ دے سامنے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما. سارے نہیں بولے یا اللہ مسجد نبوی اندر انہاں کلینہ تے بہ کے سانو ہتھاں چ قرآن پکڑ کے نبی پاک دی مسجد چ اللہ سانو قرآن پاک پڑھنا نصیب فرما. بس یار تنہائی چ ذکر کرو. نوجوانوں بندے دی عمر جوانی والی ہوئے, موبائل ہاتھ چ ہوئے, واٹس اپ کول ہوئے, فیس بک بنی ہوئے تے پھر بھی وہ بغیرتی بے حیائی نہ کرے بلکہ کہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ. اللہ فرماندے نے بندیا اینا اپنی خواہش نو لگام دتی تینوں ویندا بھی کوئی نہیں سی, اینا اپنا پالش کیتا ہی, اپنی تنہائی نو پالش کیتا ہی. ہن میرے بندیا منگنا تیرا کام ہے, عطا کرنا میرا کام ہے. اللہ پاک سانو ذکر والی زبان نصیب فرما اور سانو سوچ سمجھ کے اپنی بھیڑاں بھراواں دے بارے اپنی زباناں کھولن دی توفیق عطا فرما. اگر کوئی میرے بیان چ اچھی بات سی عرش والے اللہ دی رحمت سی, اور اگر میرے بیان چ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے چونکہ ہے ہی میں لا علم ہاں, وہ میرے والوں سی, شیطان والوں سی. میں بھی اللہ دی پناہ چاہنا, تانوں بھی اللہ دی پناہ چ دینا, اور حضرت عثمان فیصل صاحب نو میں مبارکباد دینا. اللہ پاک انہاں دی جوانی چ برکت فرمائے. انہاں نو اللہ پاک نے جڑا بیٹا دیتا ہے اللہ پاک انہوں دین دا عالم بنائے تے میرے سینے ٹھنڈ پاؤ. ہن آخری میری دعا ہے اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد کر دے. سارے بولو اللہ اس مرکز چو محدث پیدا فرما, اس مرکز چو امام پیدا فرما, اور جڑے اس مرکز تے خرچ کر دینے عشر دی شکل اندر, کھلاں دی شکل اندر, اور پیسے روپے دی شکل اندر, اللہ پاک انہاں نو غیب دے خزانے چو رزق عطا فرما. عثمان صاحب نو, محی الدین صاحب نو یہ نہ کہنا پوے کہ عشر لے کے آؤ. ادارے واسطے اگر خون بھی ضرورت ہے اپنا خون بھی پیش کرو. ساریاں قوتاں مولویت دے خلاف جے, مدارس دے خلاف جے, مسجداں دے خلاف جے, بہانہ لب دے جے.
میں شرم ہوندی ہے کہ میں تو انہوں کما اشر دو خون دی بھی اگر ضرورت ہے اپنا خون بھی انشاءاللہ لٹا دیو اللہ پاک تو انہوں کدی بھی سایہ نہیں کرے گا هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى أعلم بالثواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين